بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں اپنے مصاحبوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے، دو معقل یعنی کہ دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں۔ یعنی جو دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے۔ عنقریب مجھے زیر زمین گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ ہائے، وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا۔ معلوم نہیں بعد ازاں میرا جنت یا جہنم ٹھکانہ ہو، یا معاذ اللہ جہنم میں جانا پڑے۔ تم ہی بتاؤ، جو اتنے خطرناک مراحل سے دوچار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے نڈھال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرماؤ۔ نوجوان نے کہا، میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے، مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے، یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی۔ ان کی تمام آرزویں دھری کی دھری رہ گئیں، نعمتیں سلب کر لی گئیں، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے، اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ عنقریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور دو چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔